بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے حضرت علی سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ہر غریب یہ دو الفاظ لازمی پڑھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور اپنی رضا اللہ تعالیٰ کے ان کے قدموں میں گر گڑایا اور رو کر کہنے لگا، حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازی بھی پڑھتا ہوں اور تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بدن قرضے میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ ایک پریشانی جاتی دوسری پریشانی آتی ہے، اگر گھر میں فاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے اور خود بیمار میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، جناب مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دیں امیر ہونے کا، ایسا راز بتا دیں کہ میری حالت اب بدل جائے، اب مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اپنی زندگی میں صرف یہ دو الفاظ شامل کر لیں، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیری حالت بدل جائے گی۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ لازمی شامل کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، آج جانتے ہیں کہ وہ شخص غریب، وہ تنگ دست، وہ مشکل، وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر میں گیا اور اس نے پہلے دن یہ دو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائی ہوئے ترتیب سے پڑھے، ٹھیک اسی شام وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہتا ہے، حضرت علی، میں نے ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرض ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے، میری جان میں جان آ گئی ہے، میری آدھی جو مسئلے زندگی کے ہیں وہ حل ہو گئے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی تجھے کبھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ جانتے ہیں اس دو الفاظ سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیری سے بادشاہ بنا دیا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی وہ دو الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچی راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ دو الفاظ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کو ساتھ جڑ گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے، میرے دوستو، زندگی میں ایک بار سکون اطمینان سے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، روزانہ روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے دیکھیں۔ یہ دو الفاظ کو بڑی پسند ہیں، ان دو الفاظوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی، ان دو کے بارے میں دیکھیں۔ ان دو الفاظوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستو، ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات، معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے، نشہ لگ جائے، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ محترم ناظرین، سامعین، میں یہ عمل دو الفاظ بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہوئے ہیں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان دو الفاظوں سے فقیروں کو، مانگنے والے کو بانٹنے والے بنتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس ایسے بہنیں بھائی بھی آتے ہیں جن پر قرضے، جن پر بیماریاں، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جن پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہر کو، ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا الفاظ کون سا ہے؟ دیکھیں، پہلا الفاظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں، پڑھنا کسی وقت ہے، کس وقت جب آپ چاہیں
کسی وقت جب آپ چاہیں صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات کے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ دل میں وسوسے نہیں رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلا الفاظ پڑھنا، پھر دوسرا الفاظ پڑھنا، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے، بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 2 بار 3 بار نہیں، یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جس ترتیب سے حضرت علی نے بتلا دی، اس ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گا۔ اپنی طرف سے ایک ذرا برابر بھی اس میں کمی پیشی نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گا۔ اگر واقعی آپ سے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے مخلص ہیں تو یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب آپ نے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر والا الفاظ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلا الفاظ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر غریب یہ 2 الفاظ لازمی پڑھے۔ تو جس میں سے پہلا 2 الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن حضرت علی کے راز سے اپنے طریقے سے نہیں، آپ جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو تمہیں خزانوں دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے پہلا جو جملہ ہے استغفر اللہ، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے، جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا الفاظ کی طرف جائیں گے۔ ابھی پہلا الفاظ کی بات ہو رہی ہے، پہلا جملہ اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام، یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے بادشاہوں کو وظیفہ، اور ساتھ میں جب آپ لوگ دوسرا جملہ شامل کریں گے تو میرے دوستوں تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پہلے دن آپ کی اس کی نور 90% زندگی کے مسئلے ختم ہو جائے، اور پھر دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، اور روز اپنی زندگی میں تبدیلی کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلی تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو ویڈیو کو آپ نے جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں، اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کرو، صرف اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ دیکھیں میں بھی تو اپنے سینے کے راز بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے دل میں دبا لیتا، لیکن دیکھیں دینے والی ذات رکھتی ہے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، لیکن دے گا میرا رب کریم۔ لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہے، زندگی میں ایک بار پڑھنے اس عمل کے دیوانے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر محترم ناظرین سامعین، استغفر اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن آپ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب استغفر اللہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے، میری حالت نہیں بدلی۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بیڑے پار کرنے والا نبی پاک کے اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں پڑھنا کہ یہ طریقہ تو عام ہو گیا ہے، آپ کہیں گے کہ نیا کیا ہے، یونیک کیا ہے۔ دیکھیں اثر کرنے والی چیز کیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ایسی تقدیر بدلے گی میرے دوستوں کو لوگ رو رو کر پوچھیں گے بیٹا ایک دم تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسا مقام بھی آ گیا ہے کہ تو بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو ایسا موقع انشاءاللہ زندگی میں آئے گا، آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں، دنیا جہاں کی قرضے میں کوئی مسئلہ ہے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسا آپ کی مشکلوں سے جان چھڑوائے گا۔ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ پورا رکھنا ہے، اور لوگوں
کیا کرتے ہیں، عمل شروع ہونے سے پہلے پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں، سوچتے ہیں۔ دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھیں، اور میرا آپ کو چیلنج ہے، صرف ایک دن کا ہی دیکھیں، ایسی تسبیح، ایسا راز آپ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب پہلا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر میں چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر کو پڑھیں، منگل بدھ جمعرات جمعہ، سارا دن اللہ کی، ساری راتیں اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں، دفتر میں، گاڑی میں، اور ایک دن میں جتنی بار چاہے پڑھیں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی سب دور ہو جاتے ہیں تو اور کیا چاہیے۔ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ، اللہ کے حکم سے کوئی رشتہ دار، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم گمان میں نہ تھا، آپ کہیں گے یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہو۔ دیکھیں، اللہ نے ان دو جملوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے، اور جب اللہ کے ولی کے بتانے کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھو گے، میرے دوستو، ناکامی کا 1% بھی چانس نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ درود ابراہیم پڑھ لیں نماز والا۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے میرے دوستو، آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ ہر کسی کو آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد، یا پھر آپ نے وہی بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا نمبر والا وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اللہ والوں، اگر آپ میں کوئی بھی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، دیکھیں، تو بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ دو جملے آسان تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ ویسے ہی یہ عمل کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور یہ دو جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگ جائے۔ میرے ناظرین، ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں۔ میں نے پہلے بار جب زندگی میں یہ دو جملے پڑھے، پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستو، ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کہیں گے چھوٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کروا دیا، میری بیماری دور کرا دی، اور مجھے پہلے ہی دن میں میرے ناظرین ایسا معجزہ ہوا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روزانہ نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ سے نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو میرے پچھی زندگی میں کوئی سچا عمل پڑھ لیں۔ تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی نہیں، تجھے لوگوں نے بے وقوف بنایا، پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیوز دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتا گیا، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لے ہوتے تو ساری زندگی میں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ خدا را زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفے کے صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو نیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی فرمایا ہے کہ جو بندہ چاہے تو اپنی حاجتوں اور مرادوں کی نیت کر لے، ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی، کچھ بھی ہے، جتنے بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر
جھولی پھیلا کر مانگ لے، آج بن مانگے سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی بھی وقت تنہائی میں جب بھی ایک آدھا منٹ کے لیے دن بھر میں ہو تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں رات میں فارغ ہو، پوری طرح فارغ ہو تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یا نماز کے بعد بیٹھ کر 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑے توجہ سے بڑی دھیان سے سمجھیں، دیکھیں، پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا اور تمہاری مقدار۔ جیسی اس غریبی نے 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کوشش کریں 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ آپ نے استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، اس طرح 21 ٹائم پہلا یہ وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اسی بھی طاقتور وظیفے دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، کوئی تو وہ وجہ ہوگی، اور پڑھنے والوں کی واقعی 100% حالت بھی بدلی تو دیکھی ہے۔ کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل، اور ساتھ میں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ دوسرے اور آخری جملے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں کہ آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کی دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، رشتوں کی بندشیں، نہ ظالم کا ظلم، دنیا کی بڑی سی بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سننا ہے۔ وہی وظیفہ یہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کی تمام وظیفے، تمام تسبیحات سب کچھ رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کی تسبیحات رکھ دیں، ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیں، تو پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو تو پہلے کلمے کو پڑھے، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفے پڑھ لیا، میری حالات نہیں بدلے، تو آج میرے ناظرین، آپ نے اس عمل میں پہلے کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلا کلمہ ہے ایسا راز، ایسی تسبیح، جیسے آپ نے استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی کو 21 بار پڑھا لیا، اب آپ نے وہی بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، ساتھ میں اس کے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی کو ملا کر پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح پورا 21 بار پڑھ لیں، تو 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا۔ تکلیفوں کو دور کرنے والا، آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہیں۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے ناظرین اس عمل میں شامل کرنا ہے۔
یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، اس طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس دعا مانگیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یاد رہے کہ استغفر اللہ کسی بھی کام کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مقصد، کسی بھی شرط ہے کہ نیک کام ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔